نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے پر ہیں اور ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اندر دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم کھجوریں اور دودھ خریدنا چاہتے ہیں، کیا آپ سے مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ میرے خیمے میں اس وقت ایک بوڑھی بکری ہے اور وہ بھی دودھ دیتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اگر دیتی ہے تو لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا نام لے کر بکری کے حوانے کو تھنوں کو ہاتھ لگایا، برتن لیا اور دودھ دھونا شروع کر دیا۔ جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے غلام عامر ہیں اور نبی علیہ السلام ہیں، ام معبد ہیں، سب کو پلا کے ایک برتن اور بھر کے نبی علیہ السلام گھر میں رکھ کر چلے۔ ابو معبد آئے، خیمے کے اندر تبدیلی ہے، کچھ آثار معلوم ہو رہے ہیں اور وہ آثار نیکی کے آثار، تقوی کے آثار۔ ام معبد کون آیا تھا؟ گھر میں دودھ بھی ہے اور یہ بکری تو ام معبد دودھ نہیں دیتی۔ ام معبد کہتے ہیں رأیت رجلا ظاہر البضاعۃ، کتنی خوش نصیب آنکھیں تھی۔ رأیت رجلا ظاہر البضاعۃ، ابو معبد ایک مبارک شخص آیا تھا، نام نہیں معلوم، ظاہر البضاعۃ، بڑا خوبصورت تابناک چہرہ تھا، حسن الخلق، اتنا بہترین کردار، اتنی بہترین اس کی گفتگو، ملیء الوجہ، بڑا ہی عمدہ قسم کا چہرہ تھا، لم تعبہ ثجلۃ ولم تسر بہ سعلۃ، بہت موٹا بھی نہیں کہ میں کہوں کہ وہ موٹا تھا اور بہت دبلا بھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں فی عینیہ دعج، اس کی جو آنکھیں تھیں بڑی کشش والی، سرمگی آنکھیں، وفی اشفارہ قطف، اس کی جو پلکیں تھیں بڑی ہی لمبی اور مڑی ہوئی، اکحل ازن، اس کے بال طویل بال ہیں، لمبے بال ہیں، گھنے ہیں اور انتہائی خوبصورت ہیں، وفی صوتی سہل، جب اس نے مجھ سے گفتگو کی ابو معبد تو اس کی آواز بڑی ہی خوبصورت اور بڑے مناسب طریقے سے بلند آواز۔ ابو معبد میں نے اس کو دیکھا کہ وہ شخص اتنی خوبصورت جسامت کا مالک ہے کہ اس کی گردن چمکدار ہے اور طویل ہے، اور وہ طویل کہ جس کے اندر عیب نہیں، جس کے اندر خوبصورتی ہے۔ اذا صمت فعلیہ الوقار، جب اس کا ساتھی مجھ سے گفتگو کر رہا تھا وہ خاموش تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا وقار تھا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَأَبْهَا، اور جب اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، بکری دھونے کی اجازت چاہی تو اس کی آواز بلند ہوئی اور ایک عجیب ہی قسم کا لطف تھا اس کی آواز کے اندر۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ سے سن رہے، مسلمان نہیں ہے۔ ابو معبد نے جب ساری گفتگو سنی تو آخر میں ام معبد ایک جملہ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ کے جو افراد تھے
جب وہ بیٹھا ہوتا تھا تو اس کے آس پاس اس کی خدمت کے لیے موجود تھے، اور جب وہ انہیں کوئی حکم دیتا تھا تو سارے لپکتے تھے کہ اس کے فیصلے، اس کے حکم کو پورا کریں۔ جب یہ بات کہی تو ابو معبد کہتے ہیں، ام معبد یہ تو وہ انسان ہے جس کے متعلق قریش کے رہنے والے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ ام معبد یہ وہ شخص ہے جس کی نبوت کے متعلق ہمیں خبریں ملتی ہیں۔ ام معبد اگر مجھے زندگی ملی میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ام معبد اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی باقی کی ساری زندگی اس کی خدمت میں لگا دوں گا۔ لیکن دونوں میاں بیوی مبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ ام معبد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے۔ ام معبد رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکری کا دودھ دھویا ہے، رب ذوالجلال نے ام معبد کے ریوڑ میں، ابو معبد کے ریوڑ میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ وہ اس چھوٹے سے خیمے سے نکل کر مدینہ کے قریب ایک بستی میں منتقل ہو گئے۔ مدینہ کے قریب اس بستی میں وہ رہ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، ام معبد بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں موجود ہیں، تو بیٹا کہنے لگا، اماں جان یہ وہ شخص ہے جو اس دن خیمے میں ہمارے پاس آیا تھا۔ ام معبد نے فوراً مڑ کر دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سنیے ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، جی اماں جان بتائیے، تمہارے ساتھ اس دن جو مبارک آیا تھا، اللہ اکبر کبیر، اور وہ رسول آج بھی اس قدر مبارک ہے کہ اس کی زندگی کو اپنا لیا جائے تو زندگی برکتوں سے خالی ہی نہیں رہتی۔ آج بھی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو کوئی اپنا لے، وہ ملک ہو، وہ شہر ہو، وہ گھرانہ ہو، وہ محلہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اس کی زندگی کی برکات موجود نہ ہو۔ ام معبد جھٹ سے ان کی طرف لپکی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ وہ مبارک تمہارے ساتھ اس دن تھا، وہ کہاں مل سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، آپ جانتی ہیں وہ مبارک کون ہے؟ نہیں میں نہیں جانتی، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی برکت سے اتنا کچھ مجھے مل گیا، میری بوڑھی بکریاں، کمزور بکریاں، چند بکریاں، لیکن آج رب ذوالجلال نے ان بکریوں میں اتنی برکت ڈال دی ہے، آج ان بکریوں میں اتنی برکت ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر مدینہ کے قریب منتقل ہو گیا، اور بہت بڑا میرا ریوڑ ہے۔ ایک دفعہ ہی میری اس کے ساتھ مبارک کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ نہیں میں نہیں جانتا، وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام معبد کہتی ہیں ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ کہ میں ان کو مل سکوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے ساتھ آ جائیے۔ ام معبد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام پذیر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ ام معبد آئی۔ یا رسول اللہ یہ وہ خاتون ہے، آپ کو یاد ہوگا، جس کے خیمے سے ہم نے دودھ پیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی اور اپنے گھر کا بنا ہوا پنیر ساتھ لے کر گئی۔ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے انتہائی چھوٹا سا، مختصر سا، بڑا ہی کمتر سا تحفہ ہے آپ کی خدمت اقدس میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، ام معبد کو لباس دیا تحفتاً، اور کچھ تحائف دیے، ام معبد مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے نکلتے ہیں، سفر پر چل پڑے۔ راستے میں بہت سے لوگ ہیں جو ابو بکر کو جانتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکر رضی اللہ عنہ کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ جو بھی پوچھتے ہیں ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ تمہارے آگے آگے کون شخص ہے؟ یہ میرا راہبر ہے۔
کسی کو پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے۔ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، جس طرف رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے میں اس طرف جا رہا ہوں، میرا راہبر ہے، میرا قائد ہے، میرا پیغمبر ہے۔ چلتے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہنچ کے پھر بھوک لگی، ایک چرواہا گھوم رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلایا، کوئی وہ لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر دودھ دھونا شروع کیا، دودھ نکل آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، اس چرواہے کو پلایا، پھر نبی علیہ السلام نے خود پیا۔ پینے کے بعد جب اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا میں نے آج تک آپ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، آج تک میری زندگی صحرا میں گزر گئی ہے، بکریاں چراتے چراتے گزر گئی ہیں، صبح سے شام تک، شام سے رات تک، نہ جانے کتنے ہی لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن آج تک آپ جیسا وجیح انسان میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم میری بات کو صیغہ راز میں رکھو گے تو بتاتا ہوں، جی میں آپ کی بات کو افشا نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں، فإنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ اچھا آپ ہیں جس کے خلاف قریشی سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑے انعام کی آواز لگا دی؟ نبی علیہ السلام فرمایا جی۔ اس نے کہا انی اشہد انک محمد رسول اللہ، میں آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں ما جئت بھی حق، جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچی تعلیمات ہیں، وَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ إِلَّا نَبِيٌّ، اور آپ نے آج میری بھیڑ کے ساتھ جو کیا ہے، اس بوڑھی بھیڑ کا جو دودھ دھویا ہے، نبی کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ برکت نہیں ہوتی، وَإِنِّي مُتَّبِعُكَ، اور میں جب تک زندہ ہوں آپ کے راستے پر ہوں۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا بھی خاموش رہو، ہم ہجرت کر رہے ہیں، حالات بہتر ہو جائیں تو مدینہ منورہ آ جانا۔